بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ سورة الحدید آیت نمبر 3۔ اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اس کی تعریف بیان ہو رہی ہے انتہائی بلیغ اور انتہائی عجیب انداز میں کہ هو الاول، کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ ازل سے ہے، ازل ایسا جس کی کوئی ابتدا نہیں، هو الاول والآخر، آخر ہے، ہر چیز کی فنا ہوگی مگر وہ ابدی ہے، اس پر فنا نہیں آئے گی، ازلی ہے، ابدی ہے، الظاہر، وہ سب پر غالب اور سب سے برتر ہے، اس سے اوپر کوئی نہیں، اس کے اوپر غالب کوئی نہیں، اس کے سوا کائنات میں کوئی متصرف اور مختار نہیں، کوئی ہر شے کی اتھارٹی نہیں رکھتا، ہر قسم کی مرضی نہیں چلا سکتا، الظاہر، وہ صرف اور صرف اللہ ہے، الباطن، وہ ہر پوشیدہ بات کو جانتا ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں، یا الباطن اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ملجا و ماوا اور کوئی جائے پناہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، وہ اللہ ہے۔ یہ اللہ کی وہ صفتیں ہیں جو مخلوق میں کسی میں بھی نہیں، نہ کسی فرشتہ میں، نہ کسی نبی میں، اور نہ کسی مرشد و پیر میں۔ جب یہ طاقتیں اللہ کی ہیں، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ پھر اول سے آخر تک، ظاہر سے باطن ہے، تو پھر اسے سب کچھ پتہ ہے، اسے ہی معلوم ہے، تو پھر اللہ نے یہ صفتیں اور کسی کے اندر نہیں رکھی، تو یہ اللہ کو پتہ ہے، لہٰذا جو بندے کہیں کہ اللہ نے یہ صفتیں بندوں میں تقسیم کی ہیں اور وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو درجہ الوہیت دے دے، نعوذ باللہ، تو یوں سمجھیں انہوں نے اللہ کے برابر کر دیا۔ جبکہ اس آیت سے پچھلی جس طرح سورہ الحدید کی آیت نمبر 3 ہے، ابتدا شروع ہوتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، حتیٰ کہ حیوانات، نباتات، وہ سارے اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ کا کوئی ثانی نہیں، اللہ کے کوئی برابر کا نہیں، اللہ کی کبریائی کی پاکیاں بیان کرتے ہیں، یعنی اللہ پاک ہے ہر دوسرے سے، اللہ تعالیٰ شریک سے پاک ہے، بھائی وال سے پاک ہے، پارٹنر سے پاک ہے، اللہ کا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں، مقابل میں نہیں، جس طرح سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، کہ ساتوں آسمان اور زمین یہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اب آسمان سات وہ اللہ کی کبریائی بیان کر رہے ہیں، اور زمین بھی، اور جو کچھ ان میں ہے، ایک تو وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، آسمان و زمین کے علاوہ ہر چیز ہے اللہ کی تعریف بیان کرتی ہے، پاکی بیان کرتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہی سب کچھ کا پتہ ہے، تو بتا اللہ ہی سکتے ہیں نا، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کرنے کے طریقے کو سمجھ نہیں سکتے کہ وہ کیسے تسبیح کر رہے ہیں، إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، وہ اللہ بردبار حوصلے والا، غفوراً پھر بھی معاف کرنے والا ہے، جو اس کی پاکی بیان نہیں کرتا اللہ اس کو پکڑتا نہیں ہے،
اور جو توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ یا زمین و آسمان کی حالت یہ بتا رہی ہے کہ آخر ان کا کوئی پیدا کرنے والا ہے جو لا ثانی ہے، وحدہ لا شریک ہے، کسی نے ایسی چیز تو نہیں بنائی نا، اور تم ان کی تسبیح کو، ان کی پاکی بیان کرنے کے انداز کو نہیں دلیل بنا رہے، اس کے باوجود بھی اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں آسمان و زمین کی کبریائیاں بیان، یہ ساری کی ساری اپنے اللہ کی کبریائیاں بیان کر رہے ہیں۔ ہر ایک چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، پھر اسی انسان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ ہے۔ حدیث پاک میں آیا، حضرت عرباض ابن ساریہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ان صورتوں کے اندر ایک ایسی آیت ہے جو 1000 آیت سے بھی افضل ہے۔ اس کا اشارہ یہی ہے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، کہ وہ اللہ ہے الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اس لیے اس آیت کو یاد کر کے اس کا ورد کرنا یوں سمجھو 1000 آیت سے افضل ہو گیا۔ دلائل کے اعتبار سے بھی یہی آیت افضل ہے، اور 1000 دلائل بندہ دے، ان میں پھر اس دلیل سے استدلال کرے کہ اللہ سے اول کون ہے؟ کوئی نہیں۔ اللہ سے آخر کون ہے؟ اور کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ جیسا غالب کون ہے؟ کوئی نہیں۔ اللہ جیسا باطن میں ہر ایک چیز پر اطلاع پانے والا اور کوئی ہے؟ جو کوئی نہیں۔ تو سارے دلائل کا خلاصہ یہی آیت جا کر نکلتی ہے۔ دلائل کے اعتبار سے بھی وزن اسی آیت میں ہے۔ پھر یہ کلام اللہ ہے تو اس کا کیوں وزن نہیں ہوگا؟ اب جنہوں نے بندوں کے اندر یہ صفات بنا رکھی ہیں، نعوذ باللہ، مثلا پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں مشہور کر دیا جاتا ہے کہ اللہ نے ان کو بڑے مالک بنایا ہے جی، ہر قسم کا تصرف ان کے اندر ہے، حتیٰ کہ یوں بھی کہا جاتا ہے کہ جنت جہنم کے فیصلے بھی انہی کے قول پر ہوتے ہیں۔ اگر وہ چاہیں کہ کسی کو زندہ کر دیں، چاہیں تو کسی کو موت دے دیں، حتیٰ کہ کوئی نعوذ باللہ موت میں آ جائے تو حضرت پیران پیر اسے واپس لے آتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حالانکہ وہ اللہ کے بندے ہیں، نیک بندے ہیں، ان کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ الہ ہو گئے، ملکوت السماوات والارض میں ان کی طاقتیں ہو گئی۔ یہ طاقتیں ان کو دی ہیں اگر کسی نے تو اس کا کوئی حوالہ، کوئی دلیل؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اے لوگوں جتنے بھی تم نے الہ بنا رکھے ہیں ان کو الوہیت پر کوئی ایک تو دلیل لے کر آؤ۔ کہاں لکھا ہے کہ اللہ نے ان کو طاقتیں دی ہیں؟ کہاں لکھا ہے کہ اللہ نے ان کو مالک اور مختار بنایا ہے؟ جو مالک و مختار ہوتا ہے اس پر موت اور فنا تو نہیں آتی نا۔ یہ طاقتیں صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ ان کے بارے میں یہ کہنا کہ معزون بھی ہے، مختار بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اپنے سارے اختیارات بندوں کو دیے ہیں، اور یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے اختیار حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو دے دیے، نعوذ باللہ۔ پھر ان کو غوث اعظم بنا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہر بات پر حدیث مانگی جاتی ہے، حوالہ مانگا جاتا ہے، دلیل مانگی جاتی ہے، اس بات پر بھی تو دلیل بنتی ہے نا۔ حالانکہ قرآن صاف نفی کر رہا ہے، صرف ایک اللہ کی ذات ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اس آیت کو یاد کر کے اس کو سمجھانا اور اس کا ورد کرتے رہنا، یہ 1000 آیت سے بھی افضل ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔